موسم اچانک سے خراب ہو گیا، اسے ماہین کی ٹینشن ہونے لگی تھی۔ ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا وہ بڑی مشکل سے پرانی حویلی پہنچا۔ اچانک ہی بجلی زور سے کڑکی۔ کمرے میں موجود ماہی بستر کی چادر کو اپنے ہاتھوں میں جکڑے چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے ایک بار پھر سے دورہ پڑا تھا۔ عالم شاہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر ملازمہ جلدی سے آگے بڑھی۔ عالم نے اسے وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر بھی ماہین کے رونے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسی طرح سے چھوٹے بچوں کی طرح زور زور سے رو رہی تھی اور امی امی چلا رہی تھی۔ ماہی میری جان، سرسراتی ہوئی بھاری آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ میری جان، ریلیکس ہو جاؤ، دیکھو میں آ گیا، میں تمہارے پاس ہوں، سب ٹھیک ہے۔ وہ لمحے بھر کو ٹھٹک گئی۔ اس کی سانسوں کی کپکپاہٹ کو محسوس کرتے ہوئے وہ اس کے اور قریب ہوا۔ اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے لگا کر آہستہ سے بولا، ریلیکس ہو جاؤ، دیکھو میں آ گیا ہوں، میں تمہارے پاس ہوں، تم اکیلی نہیں ہو، جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے لہجے کی گرمی، اس کے لفظوں کا یقین اور اس کی موجودگی کا احساس ماہی کے دل میں اترتا چلا گیا۔ آپ نے دیر کیوں کر دی؟ آپ کو ذرا بھی آئیڈیا نہیں ہے میں کتنا ڈر گئی تھی۔ وہ اس کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کر رہی تھی، جبکہ عالم شاہ کے لیے اس موقع پر اپنے اوپر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ صرف چند مہینے انتظار کر لو عالم، وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ پھر اس نے ماہی کا خوبصورت چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اپنی پیشانی اس کی پیشانی کے ساتھ لگا دی۔ راستے میں ٹریفک جیم ہو گیا تھا اور پھر اچانک ہی تیز بارش شروع ہو گئی۔ گاڑی چلانا بھی بہت مشکل تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ ماہی اب ریلیکس ہو گئی تھی۔ اس نے عالم کے گلے میں بازو ڈالے اور اطمینان سے اس کی گود میں جا کر بیٹھ گئی۔ یہ بھی عالم کے صبر کا امتحان تھا۔ اس کے جسم کی نرمی کو محسوس کرتے ہوئے اس کی ساری حساسیات جاگ گئی تھیں۔ وہ لڑکی ہمیشہ ہی اس طرح سے اس کے صبر کا امتحان لیتی تھی۔ ابھی بھی ماہی نے اپنا سر عالم کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ میرے بالوں میں انگلیاں چلائیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے آپ کل رات چلا رہے تھے۔ اس نے عالم کے ہاتھوں کو اپنے سر پہ رکھا اور ایک نئی فرمائش کی، کیا میں پہلے فریش ہو جاؤں، اس کے بعد اپنی جان کے پاس آتا ہوں؟ نہیں، ابھی نہیں، تھوڑی دیر کے بعد جائیے گا، فی الحال میرے پاس ہی رہیں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پہ ٹکا گئی تھی۔ آج ہی دوپہر کے وقت اس نے ایک رومانٹک مووی دیکھی تھی۔ وہ سارے سین ریکریٹ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ شرم کا مادہ حاوی ہو جاتا تھا، لیکن کچھ سمپل سے سین تو وہ ریکریٹ کر سکتی تھی۔ اس کی حرکتوں سے وہ بھی اندازہ لگا چکا تھا کہ میڈم نے پھر سے کوئی ناول پڑھا ہے یا پھر کوئی مووی دیکھی ہے۔ اس کی یہ چھوٹی سی بیوی حد سے زیادہ رومانٹک تھی، لیکن اتنی ہی ڈرپوک اور معصوم بھی تھی۔ وہ فی الحال اس کی معصومیت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ محترمہ پہلے 18 سال کی ہو جائے، اس کے بعد وہ اس سے اپنے تمام تر حقوق سود سمیت وصول کرے گا۔ فی الحال وہ اس کے ناز نخرے اٹھاتا رہا اور اس کے معاملے میں بڑے تحمل سے کام لے رہا تھا۔ ابھی بھی وہ اس کے گلے لگی ہوئی تھی۔ اس کے جسم کے نشیب و فراز کافی حد تک ظاہر ہو رہے تھے۔ جوانی اس پر ٹوٹ کر برسی تھی۔ وہ ابھی بھی دوپٹے سے بے نیاز تھی۔ بے ساختہ اس نے اپنا سر تھوڑا سا اونچا کیا۔ اس کی لال نشیلی آنکھیں دیکھ کر عالم کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ بے اختیار اس کے ہاتھ اس کے بالوں کو سمیٹنے لگے۔ وہ اس کے تھوڑا سا نزدیک ہوا تو وہ گھبرا کر پیچھے کی طرف ہٹنے لگی۔ عالم نے اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوطی سے جمائی اور اسے جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ اس کے سینے سے جا کر لگی تھی اور ابھی وہ اس کے شرٹ کے بٹنوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ہونٹ بھی کاٹ رہی تھی۔ عالم نے اپنا انگوٹھا اس کے ہونٹوں پر پھیرا۔
انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، وہ بھاری لہجے میں بولا تھا، اور پھر اس کی گالوں کو چومتا ہوا اسے احتیاط سے سائڈ پر لٹایا۔ تیزی سے واش روم میں گھس گیا تھا۔ وہ اس کو روک بھی نہیں سکی تھی، بس خاموشی سے دروازے کو گھورتی رہی تھی، پھر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر بیڈ پر رول ہونے لگی تھی، مگر بدقسمتی سے توازن برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے وہ بیڈ سے نیچے جا گری۔ اس کے کڑھانے کی آواز سن کے وہ واش روم کے اندر سے ہی چلایا تھا، کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ اس کے لہجے میں فکر مندی جھلک رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آپ ٹینشن نہ لیں، وہ باہر سے چیختے ہوئے بولی تھی۔ سر میں بہت درد ہو رہا تھا، لیکن غلطی اس کی اپنی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اگر عالم صاحب کو بتایا تو وہ اس کی ہی عزت افزائی کریں گے کہ تمہارا دھیان کہاں پر ہوتا ہے۔ عالم کے آتے ہی بارش بھی رک گئی تھی۔ یہ دیکھ کر اسے بہت حیرت بھی ہو رہی تھی، کیونکہ جب وہ حویلی میں نہیں تھا تب زور و شور سے بارش برس رہی تھی۔ اس کے سارے خوف پھر سے تازہ ہو گئے تھے۔ اب موسم اچانک سے خوبصورت اور رومانٹک ہو گیا تھا۔ وہ کمرے کی کھڑکی میں کھڑی تھی جب عالم فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلا۔ پہلے وہ اس سے بہت گھبرائی اور کترائی رہتی تھی، لیکن اب عالم کے اعتماد دینے کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ تھوڑی سی کھلنے ملنے لگی تھی۔ آہٹ کی آواز سن کر وہ پلٹی تو وہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال خشک کر رہا تھا۔ وہ شرٹ لیس کھڑا ہوا تھا۔ عالم کو لگا تھا کہ وہ اس کو دیکھ کر شرما جائے گی، مگر وہ تو اچھی خاصی بے شرم ثابت ہوئی تھی۔ واؤ، کتنی اچھی باڈی ہے آپ کی، وہ چلاتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ کیا میں اس کو ہاتھ لگا سکتی ہوں؟ وہ اس کے سینے کے بالوں میں اپنی نظریں مرکوز کرتے ہوئے بولی۔ عالم نے سنجیدگی سے اس کے چہرے کو گھورا تھا، جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ کبھی کبھار تو اسے لگتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر اس طرح کی حرکتیں کر کے عالم کا امتحان لینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن پھر اسی وقت ہی وہ کوئی نہ کوئی بیوقوفانہ حرکت کر دیتی تھی، جس سے عالم کا یہ شک بھی دور ہو جاتا تھا۔ مجھے بتائیں نا، جلدی سے اجازت دیں، کیا میں اسے ہاتھ لگا سکتی ہوں؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے مجھے مردوں کی اس طرح کی باڈی کتنی پسند ہے۔ قسم سے، آپ نے براک سبلی کو دیکھا ہے؟ بہت ہاٹ۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے، کیونکہ وہ اس کی بازو کو دبوچتا ہوا اسے دیوار کے ساتھ پن کر چکا تھا۔ وہ سانس روکے خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میرے علاوہ کبھی بھی کسی دوسرے مرد کا نام نہ لینا، اور نہ ہی میرے علاوہ کبھی کسی اور کے بارے میں سوچنے کی جرات کرنا، اور ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ماہی نے اپنے خشک ہونٹوں پر بے ساختہ ہونٹ پھیرے تھے۔ آئی ایم سوری، وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی، جبکہ عالم نے اپنی نظریں اس کے خوبصورت ہونٹوں پر مرکوز کی ہوئی تھیں، جو کہ فی الحال اس کی دسترس سے باہر تھے۔ صرف ایک بار 18 سال کی ہو جاؤ، پھر تم دیکھو تم سے سارے ہی حساب کتاب میں کیسے برابر کرتا ہوں، سارے بدلے سود سمیت لوں گا۔ وہ دل ہی دل میں اسے مخاطب ہوا، اور پھر اس سے کچھ دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ تم ہاتھ لگا سکتی ہو، وہ اسے کھلے عام اجازت دے رہا تھا۔ وہ بے اختیار عالم کے سینے پر ہاتھ پھیرنے لگی اور اس کے سینے کے بالوں کے ساتھ کھیلنے لگی۔ عالم کو اب تو پورا یقین ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی غربت کے لمحات میں اسے بری طرح سے پاگل کر دے گی، کیونکہ اس لڑکی کے پاس وہ سارے گن تھے جو کسی بھی مرد کو اپنی بیوی میں چاہیے ہوتے ہیں۔ معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی حرکتیں بیڈیز لڑکیوں جیسی بھی تھیں۔ اس کے سینے کو چھوڑ کر پھر وہ اس کے بائسیپس پر ہاتھ پھیرنے لگی تھی۔ اسی وقت عالم کو بھی شرارت سوجی تھی۔ وہ اس کا لال انگارہ چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ فی الحال اس کے دل میں شدت سے خواہش جنم لے رہی تھی۔ تم جہاں چاہیں وہاں پر ہاتھ پھیر سکتی ہو۔ اس کے ذرا سے قریب ہوتے ہوئے وہ گہرے انداز میں بولا تھا۔ ماہی نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا تھا، شاید وہ کچھ زیادہ ہی
فری ہو گئی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہا، لیکن بدلے میں بھی مجھے بھی کچھ چاہیے۔ کیا مطلب؟ آپ کو کیا چاہیے؟ اس نے پلکیں جھکاتے ہوئے کہا۔ اس کی پلکوں کا رقص دیکھتا وہ مدہوش ہونے لگا۔ پھر میں بھی ہاتھ پھیروں گا جہاں پر تم نے پھیرا ہے، میں بھی وہیں پر ہاتھ پھیروں گا۔ توبہ توبہ، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ کتنے بے شرم ہیں۔ اس نے بے ساختہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے سینے کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ عالم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اس نے اسے چھپا لیا تھا۔ وہ اس کو یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے، وہ اسے یہ شو کرنا چاہتا تھا کہ وہ بالکل سنجیدہ ہے۔ تم ہاتھ پھیر سکتی ہو تو میں ہاتھ کیوں نہیں پھیر سکتا؟ یہ تو پھر ناانصافی ہو گئی۔ وہ اپنے ہاتھ ہوا میں اٹھاتے ہوئے بولا تو وہ جلدی سے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ میں آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی، یہ میری چیزیں ہیں اور میری چیزوں کو آپ میری اجازت کے بغیر چھو بھی نہیں سکتے۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح چلاتے ہوئے بولی تھی، مگر آپ نے ہاتھ لگایا تو میں جا کر آپ کے خلاف کیس درج کروا دوں گی کہ آپ مجھے پیٹ ٹچ کر رہے ہیں۔ یہ لڑکی واقعی لاجواب تھی۔ وہ سر ہلکا سا جھٹک کر رہ گیا، جیسے مان گیا ہو کہ اس معصومیت کے سامنے منطق ہار جاتی ہے۔ اسے یوں بے اختیار ہنستے دیکھ کر وہ اسے گھورنے لگی۔ آنکھوں میں الجھن، شرمندگی اور تھوڑی سی ناراضگی کا عنصر واضح تھا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ اس طرح سے کیوں ہنس رہے ہیں؟ محترمہ، میں آپ کے بائسیپس دیکھنا چاہتا تھا۔ آپ نے تو نہ جانے کیا ہی سوچ لیا۔ چھی چھی۔ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا وہ بیڈ کی طرف بڑھ گیا اور وہ اپنی شرٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ جب تک اس کی سمجھ میں محترمہ کی بات آئی تھی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے سر پر ہاتھ مارا اور دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوسا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں دلوں کی دھڑکنیں بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ کیا کھانا کھانے کا موڈ نہیں ہے؟ وہ پھر سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ وہ تو مجھے پتہ چل ہی جائے گا۔ کیا کہا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں؟ چلو نیچے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا اسے اپنے ساتھ نیچے لے آیا تھا، لیکن اب وہ اس کے قریب ٹھہرنے سے بھی گھبرا رہی تھی۔ میں ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں، تم بہت تیزی سے بڑی ہو رہی ہو۔ خیر، اس میں میرا ہی فائدہ ہے۔ کیا مطلب آپ کا؟ میں نے اتنی مشکل بات بھی نہیں کی جو تمہاری سمجھ میں نہ آئے، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا تھا۔ آپ نے آسان بات بھی نہیں کی۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے ہی دن بتایا تھا کہ اگر آپ نے مجھے برا بھلا بھی کہتے ہیں تو آسان اردو میں کہا کریں، مجھے مشکل اردو سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ تمہارے سیکنڈ ایئر کا رزلٹ دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا، غضب خدا کا، اردو میں بھی 35 نمبر لیے تھے، بمشکل ہی پاس ہو سکی تھی تم۔ ظاہری سی بات ہے ٹیچر، آپ جیسا ہوگا تو پھر رزلٹ ایسا ہی آئے گا۔ مجھے بلیم مت دو، میں نے تم پر بہت محنت کی تھی اور جو تھوڑی بہت محنت رہ گئی ہے وہ بھی بعد میں کر لوں گا۔ اس نے فوراً ہی بات کو دوسری رخ دیا تھا اور ایک بار پھر اس کے سینے کو گھورنے لگا تھا۔ آپ کی نظریں کچھ زیادہ ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہیں۔ وہ پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ یہ بات اس نے دل ہی دل میں کہی تھی، کیونکہ وہ اس کو اشارہ دینا نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی نظروں کے مفہوم کو سمجھ سکتی ہے۔ اس کی برتھ ڈے قریب آ رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ محترم کے جذبات بھی بے قابو ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ماہی اس کی خالہ جان کی بیٹی تھی۔ وہ بچپن سے ہی بہت شرارتی چلبلی سی تھی۔ اس کا ایک بڑا بھائی تھا جو UK میں سیٹل تھا۔ ماہی کی منگنی اس کے بچپن میں ہی اس کے خالہ زاد یعنی عالم شاہ کے ساتھ طے ہو گئی تھی۔ وہ مغرور شہزادہ ماہی کو ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ خروش تھا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ ماہی نے ایک بار اس کو اپنی سہیلیوں کے ساتھ انٹرویو کروانے کی کوشش کی تو اس نے
ماہی کی سہیلیوں کے ساتھ بھی مس بیہیو کیا تھا، جس کے بعد سے ماہی کی اس کے ساتھ دشمنی پکی ہو گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ چھوٹی موٹی شرارتیں کرتی رہتی تھی اور اس کو ہر طرح سے تنگ کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ ایک بار جب وہ ماہی کے گھر آیا تو وہ بہت زیادہ عجلت میں تھا۔ اسے ماہی کے والد کو کچھ فائلز دینی تھیں اور اس کے بعد آفس میں جانا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ماہی وہاں پر جال بچھا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ جیسے ہی اس نے بیرونی دروازہ کھولا، ایک غبارہ اس کے سر پر آ کر گرا۔ وہ غبارہ سفید رنگ کے پاؤڈر سے بھرا ہوا تھا۔ ماہی جو کہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی، یہ منظر دیکھ کر اس نے فوراً ہی اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا اور اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی تھوڑی سی ہنسی کی آواز نکل گئی تھی۔ کھی کھی کی آوازیں سن کر اس کی نگاہیں اٹھی تھیں اور یہ بھی ماہی کا ہی بچھایا ہوا ایک جال تھا۔ جب وہ اس کی طرف بڑھا تو اس کا پاؤں بھی ایک پتلی سی تار کے ساتھ جا کر ٹکرایا تھا۔ اس لمحے ایک اور غبارہ اس کے سر کے ساتھ جا کر ٹکرایا۔ وہ غبارہ دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ ماہی وہاں سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ رکو، تم کہاں پر جا رہی ہو؟ ادھر آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ دندناتا ہوا کمرے میں گھس گیا اور محترم کی میٹنگ کے ساتھ کاغذات کا بھی بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ غصہ تو اسے اس چیز پر آ رہا تھا کہ ماہی کے والد نے اسے ذرا سا بھی نہیں ڈانٹا تھا، بلکہ اسے پیار سے سمجھایا تھا۔ اگر وہ ان کی جگہ ہوتا تو وہ اس چھوٹی سی لڑکی کی گردن مروڑ دیتا، جس کی وجہ سے اس کی اتنی امپورٹنٹ میٹنگ رہ گئی تھی۔ پڑھائی میں تو ماہی کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس کی اماں جان چاہتی تھیں کہ جلد از جلد اپنی بیٹی کی شادی کر کے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ UK میں ہی سیٹل ہو جائیں، اور پھر حالات بھی ایسے پیدا ہو گئے تھے۔ وہاں پر اچانک ہی ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ پاکستان نہیں آ سکتا تھا۔ آمنہ بیگم بہت زیادہ بے چین ہو گئی تھیں۔ انہیں آؤٹ آف کنٹری جانا پڑ رہا تھا اور تقریباً 3 مہینے انہیں وہیں پر ہی رکنا تھا۔ وہ بیٹی کو یہاں پر اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھیں، اور اگر اسے بہن کے گھر پر بھی چھوڑ دیتی تب بھی لوگ ہزاروں قسم کی باتیں کرتے۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کا سادگی سے نکاح کر کے اسے رخصت کر دیں گی۔ بعد میں جب ماہی کے بھائی سلمان کو اس کی رخصتی کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے بہت ہنگامہ کھڑا کیا تھا کہ ابھی تو وہ چھوٹی ہے، ابھی تو وہ 18 سال کی بھی نہیں ہوئی، اور آپ نے اسے اس ہٹلر کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میرے ٹھیک ہونے کا تو انتظار کر لیتی۔ ماہی کے کاغذات میں بھی ایشو آ رہا تھا، اسی وجہ سے وہ اسے اپنے ساتھ بھی نہیں لے جا سکتے تھے۔ انہیں اس کی رخصتی سے بہتر آئیڈیا اور کوئی بھی نہیں ملا تھا۔ ماہی کو لگا تھا کہ اس کی پڑھائی سے بالکل جان چھوٹ گئی ہے، لیکن جب پہلی ہی رات ان کے شوہر صاحب نے ان کو کتابیں کھولنے کے لیے کہا تو اسے زمین اپنے قدموں کے نیچے سے سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ عالم شاہ اسے شادی سے پہلے بھی ٹیوشن پڑھانے آتا تھا اور یہ تقریباً 4 مہینے پہلے ہی شروع ہوا تھا۔ وہ اس کے بابا کے کہنے پر اسے پڑھا رہا تھا۔ آج سے پہلے عالم کو اتنی نالائق اسٹوڈنٹ نہیں ملی تھی۔ ایک تو وہ لاپرواہ تھی اور اوپر سے کن ذہن بھی تھی، لیکن عالم نے پکا فیصلہ کیا ہوا تھا کہ وہ اس کو ڈگری دلوا کر ہی رہے گا۔ کیا تم نے کورس کی کتاب پڑھ لی ہے؟ کھانا کھانے کے بعد وہ اس کے ساتھ ہی اسٹڈی روم میں آ کر بیٹھی تھی۔ 2 گھنٹے وہ لوگ وہیں پر ہی گزارتے تھے۔ اس دوران اگر ماہی کو کوئی پرابلم ہوتی تو وہ اسے ڈسکس کر لیتی تھی۔ ابھی بھی وہ دونوں ٹانگیں صوفے پر چڑھائے خود کارپیٹ پر لیٹے تکیے کے اوپر سر رکھے اور اپنے چہرے کے اوپر ناول رکھے پڑھنے میں مصروف نظر آ رہی تھی۔ اس نے عالم کی بات انسنی کر دی تھی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا تم نے کورس کی کتاب پڑھ لی ہے؟ اس نے تھوڑی سی اونچی آواز میں کہا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس طرح سے اونچی آواز میں بات نہ کیا کریں۔ اس نے بے اختیار اپنے کانوں میں انگلی دی تھی۔ وہ سیدھا ہونے کی کوشش کرنے لگی مگر ٹانگیں لڑکھڑا گئیں اور وہ زور سے پیچھے کی طرف جا کر گری۔
اس کی سچویشن اچانک ہی آکورڈ ہو گئی تھی اور قمیص بھی کافی حد تک اس کے سر کی طرح گر گئی۔ اس کی پتلی کمر اور باقی کے نشیب و فراز عالم شاہ کی نظروں کے سامنے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کا منہ بھی کھل گیا تھا۔ وہ لڑکی تو واقعے میں ہی بہت حسین تھی۔ پھر اس نے جلدی سے اپنا منہ بند کیا اور اس کے پاس جا کر سنجیدگی سے پوچھا، کیا تم ٹھیک ہو؟ مگر اس وقت تک وہ اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا کر سر گھٹنوں کے اوپر رکھ کر بیٹھ چکی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ کیا کہیں درد ہو رہا ہے؟ عالم نے اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو وہ روتے ہوئے بولی، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے سب دیکھ لیا، اب میں کیا کروں گی؟ یہ سن کر عالم نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ پھیرا تھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، میرا یقین مانو۔ نہیں، آپ نے دیکھ لیا ہے، اب آپ میرا مذاق بناؤ گے؟ دیکھو، میں تمہارا مذاق کیوں بناؤں گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، میرا یقین مانو۔ وہ اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا، آپ میرا مذاق اس وجہ سے بنائیں گے کیونکہ میں فلیٹ؟ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ یا میرے اللہ، مجھے تھوڑا سا صبر عطا فرما۔ عالم کی ہلکی سی ہنسی نکل گئی تھی کیونکہ ابھی وہ کم عمر تھی، اسی وجہ سے اس کے پاس زیادہ نسوانی حسن نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ غضب اٹھاتی تھی اور ہر بار ہی عالم کو اپنی جانب متوجہ کرتی تھی۔ تم بالکل بھی فلیٹ نہیں ہو۔ نہیں، میں جانتی ہوں کہ میں فلیٹ ہوں، اور میری دوستیں کہتی ہیں کہ جو لڑکیاں فلیٹ ہوتی ہیں ان کے شوہر ان سے بالکل بھی محبت نہیں کرتے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آخر اس سب سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ یہ کہہ کر وہ پھر سے چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگی تھی۔ عالم بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے سر کو ہولے سے تھپکنے لگا۔ مجھے بتاؤ کہ تمہیں رونا کس بات پہ آ رہا ہے؟ یہ کہ میں نے سب دیکھ لیا۔ دیکھا؟ آپ نے خود کہا کہ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اچھا، تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے پسند نہیں کریں گے۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور کبھی بھی تم سے نفرت نہیں کر سکتا۔ یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو، اور جہاں تک ان چیزوں کا سوال ہے تو ان کی زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو۔ جب ٹھیک وقت آئے گا تو تمہاری ساری ٹینشنز میں اچھے طریقے سے دور کر دوں گا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ بہت زیادہ خاموش تھی اور الجھی سی بھی تھی، تو کیا یہی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کر رہی تھی؟ آج محترمہ نے اس بات کی تائید بھی کر لی تھی کہ اسے یہی ایک پرابلم تھی۔ وہ بس اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اس کے بعد ماہی کے ہاتھ میں اس نے کورس کی کتاب تھما دی تھی۔ چلو اب بیٹھ کر پڑھنا سٹارٹ کرو۔ مگر مجھے آپ سے شرم آ رہی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ اب مجھے آپ سے گھبراہٹ ہوتی ہے جب آپ میرے پاس آتے ہیں، مجھے ہاتھ لگاتے ہیں تو میرے جسم میں کرنٹ دوڑ جاتا ہے اور میرے دل میں بے چینی ہونے لگتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پہلے جب میں آپ کے پیٹ پر بیٹھتی تھی اور آپ کے سینے پر سر رکھتی تھی تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اب بہت کچھ ہوتا ہے۔ عالم گہرے انداز میں مسکرا دیا تھا۔ مجھے بتاؤ کہ کیا ہوتا ہے، اور میرے پیٹ پر بیٹھ کر بتاؤ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پیٹ پر بٹھانے لگا تو وہ اچھلتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ اس کے گال پھر سے لال ہو گئے تھے۔ تم نے وہ کتاب پڑھ لی ہے نا؟ اب وہ اس سے سنجیدگی کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا، تو اس نے اپنی نگاہیں فوراً سے جھکا لی تھیں۔ میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ تم اس کتاب کو ہاتھ میں بھی نہیں لگاؤ گی۔ دراصل وہ ایک ڈارک رومانس والا ناول تھا جو کہ عالم شاہ کو اس کے کسی دوست نے دیا تھا، لیکن اسے اس طرح کے ناولز میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا کیونکہ اس کا اپنا دماغ بھی حد سے زیادہ ڈارک تھا۔ ناولز رائٹر کو اس سے سیکھنا چاہیے تھا، اسے کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، اور یہ عالم شاہ سوچتا تھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا، اس نے بے اختیار اپنی نگاہیں پھیلائی تھیں۔ میں نے تو اس کالے کور والے ناول کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ پھر تمہیں یہ کیسے پتا کہ اس کا کور بلیک کلر کا ہے؟ اس نے خوف سے تھوک نکلا تھا۔ وہ اس سے زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے اس نے مزید بحث کرنے کا ارادہ
ملتوی کر دیا۔ اب وہ خود اس سے تھوڑا سا فاصلہ اور تھوڑی سی احتیاط برت رہا تھا، کیونکہ وہ کم عمر تھی، نادان تھی، اسے خود پر کنٹرول کرنا نہیں آتا تھا، اور وہ اس کی معصومیت جو کہ اب بہت حد تک کم ہو چکی تھی۔ محترمہ نے ڈارک رومانس والا ناول پڑھ لیا تھا اور اسے پتہ چل گیا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان کیا ہوتا ہے۔ اس رات بھی کافی دیر تک وہ انہی چیزوں کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ جب بھی اس کے دل میں بے چینی ہوتی تھی تو وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی اور گہری نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگتی تھی، اور پھر اس دن جب اس نے اپنے شوہر کو مضبوط چوڑے جسامت دیکھی تو اس کا دل پھر سے بے ایمان ہونے لگا تھا۔ وہ بھی کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا جو اس کی حرکتوں سے اور اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی بے چینی سے اندازہ نہ لگا پاتا کہ محترمہ کے دل میں کون سی آگ چل رہی ہے۔ اسٹڈی کرنے کے بعد اس نے کتاب سائڈ پر رکھ دی تھی۔ آج وہ اس کے پاس سونے کے لیے نہیں آئی تھی، بلکہ دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹی تھی۔ دونوں کی دھڑکنوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ ماہی کو اس کے سینے پر سر رکھ کر سونے کی عادت تو تھی، اور اسے بھی ماہی کو اپنے گلے سے لگا کر سونا اچھا لگتا تھا۔ اب کیا مجھے تمہیں انویٹیشن کارڈ دے کر یہاں پر بلانا پڑے گا، یا پھر تم خود چل کر آ رہی ہو؟ وہ اپنے ایک ایک لفظ کو چھپاتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ وہ اسے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ ماہی نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے اس ناول میں کیا پڑھا تھا؟ اب وہ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا اس سے سوال کر رہا تھا۔ مجھے نہیں یاد، وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ اپنے اس چھوٹے سے ذہن پر تھوڑا سا زور ڈالو، تمہیں یاد آ جائے گا۔ وہ اس کی بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی میں گھماتے ہوئے بولا۔ مجھے یاد نہیں آئے گا، میری یادداشت بہت کمزور ہے۔ عالم نے انگلی وہیں روک دی، ایک لمحے کو جیسے وقت تھم گیا ہو، یا شاید وہ آہستہ سے بولا، تم یاد نہیں کرنا چاہتی؟ وہ کچھ نہ بولی، بس نظریں چرا لیں۔ وہ ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ ان دونوں کی ناک ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی یوں لگ رہا تھا جیسے ماہی کا سارا خون اس کے چہرے پر آ کر رک گیا ہو۔ وہ لال انگارہ ہو رہی تھی، اور اس کی کمر پر ہاتھ جماتے ہوئے اس کے اوپر جھک گیا اور بے اختیار اس کے ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے کی مدد سے مسلنے لگا۔ ماہی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلنا چاہا، مگر وہ اس کے بازو کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔ اپنا حق پراپر طریقے سے وصول کرنے کے بعد وہ اس سے تھوڑا سا دور ہوا۔ اس کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ماہی کی ساری بے چینی ختم ہو گئی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں خوف اترا ہوا تھا۔ وہ انسان بہت ہی طاقتور تھا، مضبوط جسامت کا مالک تھا، اور اس کی قربت وہ تو آگ سے کم نہیں تھی۔ ماہی کافی دیر تک لیٹی اپنی سانسیں ہموار کرتی رہی، جبکہ وہ اس کو ریلیکس چھوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اس پر اپنی محبت کی پہلی مہر لگا چکا تھا، اور ایک لمس سے وہ اس کو بہت کچھ باور کروا چکا تھا۔ وہ پوری رات کمرے میں واپس نہیں آیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی گہری نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ رات کے وقت جب وہ لوٹا تو وہ چھوٹے چھوٹے خراٹے دے رہی تھی۔ بے وفا عورت، میں نے تو سمجھا تھا تمہیں، تم میرے بغیر نیند نہیں آئے گی، وہ پیار بھری نظروں سے اس کے چہرے کا طواف کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے اپنے دونوں پیرنٹس سعودیہ میں سیٹل تھے، وہ اکیلا ہی پاکستان میں رہائش پذیر تھا۔ اپنے ملک کے ساتھ اسے خاص لگاؤ تھا، یہ وہ کنٹری چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، اور دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ وہ سیاست کی دنیا کا بے تاج باشندہ بن چکا تھا۔ یہ سب کچھ چھوڑنا اس کے لیے تھوڑا سا مشکل تھا۔ وہ اپنے پیرنٹس سے ملنے کے لیے جاتا تھا، لیکن اس کا وہاں پر مستقل طور پر رہنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ صبح ماہی کی آنکھ کھلی، کسی کے جھنجھوڑنے پر کھلی تھی۔ جب اس نے آنکھ
آنکھیں کھولیں تو وہ اس کے بے حد نزدیک موجود تھا۔ جلدی سے اٹھو، تم یونیورسٹی کے لیے لیٹ ہو رہی ہو، نارمل سی روٹین بھرے انداز میں کہتا ہوا اسے اٹھا کر وہ کبرڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آج بھی اس نے اپنے کپڑے خود ہی پریس کیے تھے کیونکہ ماہی بیگم کو کل رات بھول گیا تھا اور اسے پتہ تھا کہ اب اس چیز کی اسے کیا سزا ملے گی۔ جس دن وہ کوئی کام کرنا بھول جاتی تھی، اس دن وہ اسے صبح جلدی اٹھاتا تھا اور پھر اپنے ساتھ جاگنگ پر لے کر جاتا تھا۔ وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی جبکہ وہ یوں پریٹینڈ کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اس کو مجھ سے شرم کیوں نہیں آ رہی؟ وہ اس کی چوڑی پشت کو گھورتے ہوئے بولی تھی۔ ہے ہی بے شرم، مجھے کیا؟ اگر یہ مجھ سے نہیں شرماتا تو میں بھی اس سے نہیں شرماؤں گی۔ وہ بیڈ پر ہی بیٹھی سوچے بچار میں مصروف تھی۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ وہ اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے ہے۔ کافی دیر تک تو وہ اس کی یہ حرکتیں دیکھتا رہا، پھر جب ماہی نے اپنے ہونٹوں پر بے اختیار ہاتھ رکھا تو وہ اس کے نزدیک چلا گیا۔ اس کے ہونٹوں کے اوپر سے ہاتھ ہٹا کر اس نے ہلکے سے ماہی کے ہونٹوں کو چوما۔ مائی لیڈی، جلدی سے تیار ہو جاؤ ورنہ… باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے کیونکہ وہ اسے سائڈ پر کرتی ہوئی بھاگتی ہوئی واش روم میں جا کر فریش ہونے لگی تھی۔ کافی دیر تک وہ شاور کے نیچے کھڑی رہی تھی اور اپنی سانسوں کو بحال کرتی رہی تھی۔ یہ شخص تو میرے ساتھ فری ہی ہو گیا ہے، مجھے اسے نہیں بتانا چاہیے تھا۔ ہائے میرے اللہ! اگر اس نے میرے ساتھ وہ سب کچھ کر دیا جو ناول میں ہیرو نے ہیروئن کے ساتھ کیا تھا تو میرا کیا ہوگا؟ کیا میں بھی اسی کی طرح؟ نہیں نہیں۔ خود کو کمپوز کرتے ہوئے وہ فریش ہو کر باہر نکلی۔ مجھ سے اور چلنے نہیں ہو رہا۔ جاگنگ کے دوران بھی وہ بیچ راستے میں جا کر رک گئی تھی۔ اگر تم 2 منٹ کے اندر یہاں تک نہ پہنچیں تو تمہارا سزا آدھے گھنٹے مزید بڑھ جائے گی۔ آپ ایک بہت ہی ظالم انسان ہیں۔ دیکھیے گا آپ کے ساتھ بھی مکافاتی عمل ہوگا کیونکہ آپ میرے صبر کا پیمانہ لبریز کر رہے ہیں۔ تم بھی تو ہر روز میرے صبر کا پیمانہ لبریز کرتی ہو۔ کیا میں نے کبھی احتجاج کیا؟ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، اب آپ میرے ساتھ فری ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے کل رات آپ نے مجھے کیا کیا میں نے؟ بولو، چپ کیوں ہو گئیں؟ ہمت ہے تو بول کر دکھاؤ۔ مجھے تو پہلے سے ہی پتہ تھا تم ایک نمبر کی ڈرپوک لڑکی ہو جو صرف میرے پیٹھ پیچھے میری برائیاں کر سکتی ہے۔ منہ پر بولتے ہوئے تو تمہاری بولتی بند ہو جاتی ہے۔ وہ اسے جان بوجھ کر چڑھا رہا تھا۔ آپ نے کل رات مجھے کس کیا تھا، وہ بھی بہت ہی زور کے ساتھ۔ کیوں، کیا بے شرم ہیں؟ اپنے لال گالوں کے ساتھ اس نے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہا تھا۔ وہاں قریب سے ایک کپل گزر رہا تھا۔ اس نے حیرت سے اس چھوٹی سی لڑکی کو گھورا۔ جس انداز میں انہوں نے عالم شاہ کو دیکھا تھا، اس نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ یہ میری بیوی ہے، تھوڑی سی سٹپٹا گئی ہے، میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ سن کر وہ کپل مسکراتے ہوئے پھر سے جاگنگ کرنے لگا جبکہ وہ اس کے نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ میں بس آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ میں آپ سے بالکل بھی نہیں ڈرتی اور نہ ہی میں آپ سے شرماتی ہوں۔ میں بھی آپ کی طرح بے شرم ہوں اور دیکھیں میں نے آپ کو ثابت کر کے دکھایا ہے۔ وہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں۔ اس کے لرزتے ہوئے وجود کو انگلی سے چھوتے ہوئے بولا تھا۔ باقی کی بے شرمی مجھے کچھ ہفتوں کے بعد دکھانا، خبردار اس وقت تم مجھ سے شرمائیں۔ چند ہفتوں کے بعد کیا ہوگا؟ وہ پیچھے چلاتے ہوئے بولی تھی۔ جلدی سے ٹارگٹ پوائنٹ پر پہنچو ورنہ آدھا گھنٹہ مزید جاگنگ کرواؤں گا، وہ بھی نان اسٹاپ۔ دیکھیے گا فرشتے جہنم میں بھی آپ کا کونے میں لے جا کر امتحان نہ لیں گے۔ میں انہیں منع کر دوں گا کیونکہ مجھے کونے میں لے جانے کی اجازت صرف اور صرف میری بیوی کی ہے۔ مسرور لہجے میں بولا تھا۔ ہو نہ ہو میں اور جاؤں گی آپ کے ساتھ، کبھی بھی نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ تو اب وقت ہی بتائے گا۔ دونوں نوک جھونک کرتے ہوئے بالآخر ٹارگٹ پوائنٹ پر پہنچ گئے تھے۔
اس نے ایک قدم پہلے اٹھایا تھا، اس لیے خوشی سے چیخ پڑی، میں جیت گئی، میں جیت گئی، آپ ہار گئے، میں ہیرو ہوں، آپ زیرو ہو، میں ونر ہوں، آپ لوزر ہو۔ وہ دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر چیئرنگ کر رہی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کی حرکتوں کو ملاحظہ فرما رہا تھا۔ لیکن یہ مسکراہٹ زیادہ دیر تک اس کے لبوں پر نہ رہ سکی، کیونکہ اس کی نظر اپنی بیوی کی عقب میں کھڑے ہوئے ایک گھٹیا انسان پر پڑی تھی، جو اسے ایک آنکھ بھی نہیں بھا رہا تھا۔ اس نے بے اختیار غصے سے اپنی مٹھی بھینچی تھی اور اپنے اندر اٹھتے ہوئے لابے پر بھی قابو پایا تھا۔ ارے میرے پیارے جگری یار، تم یہاں پر! سردار فہد نے اس کو دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ تب تک عالم شاہ اپنی بیوی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اسے اپنے پیچھے چھپا چکا تھا۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے، لیکن میں تمہاری بیوی کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ تمہاری بیوی تو بہت خوبصورت ہے اور بہت معصوم بھی ہے، عمر میں بھی یہ تم سے بہت چھوٹی لگتی ہے، پھر تو یہ نادان بھی ہوگی۔ ہیلو مسٹر انکل، میں بالکل بھی نادان نہیں ہوں، جتنا دماغ آپ کے پاس ہے اتنا تو میں صرف اپنے گھٹنوں میں رکھتی ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر بہادری کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تم چپ کر جاؤ، میں اس سے بات کر رہا ہوں۔ وہ اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا تو وہ منہ بنا کر پھر سے اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی، جبکہ فہد نے اس خوبصورت لڑکی کے منہ سے جب اپنے لیے انکل کا لفظ سنا تو وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گیا تھا۔ میں تمہارے شوہر سے تقریباً 3 سال چھوٹا ہوں گا، لیکن لگتے 10 بچوں کے دادا جان ہیں۔ اس کی زبان بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آخر وہ اسے نادان کیسے کہہ سکتا تھا؟ اس کو بیوقوف کہنے کا حق صرف اور صرف اس کے شوہر کے پاس تھا، اس کے علاوہ وہ کسی کو بھی یہ حق نہیں دیتی تھی۔ عالم شاہ نے اسے زبردستی گاڑی کی طرف بھیج دیا تھا اور خود اپنے پرانے دشمن کے عین سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تو میری بات کان کھول کر سن لو، اگر تم نے میری بیوی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنے کی کوشش کی تو میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں تمہارا کیا حشر کر سکتا ہوں۔ اگر تو تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے ڈر جاؤں گا تو عالم، یہ تمہاری بیوقوفی ہے۔ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے اس کا خمیازہ تو تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ تم مجھ سے الیکشن میں ہارے تھے، اگر تم واقعی بدلہ لینا چاہتے ہو تو اس بار الیکشن میں مزید لے لینا، وہ تو میں تمہیں جیت کر ہی دکھاؤں گا، لیکن پھر اس معاملے میں مجھے تمہاری تھوڑی سی کوآپریشن چاہیے ہوگی۔ وہ ماہی کو گھورتے ہوئے بولا تھا، جو کہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں تمہاری کسی بھی قسم کی کوئی مدد نہیں کروں گا، اور جہاں تک میرے خاندان کا سوال ہے تو اگر تم نے اس کی طرف انگلی اٹھائی تو میں تمہارا پورا ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ یہ تو اب وقت ہی بتائے گا۔ ویسے تمہاری بیوی سے مل کر مجھے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی۔ فہد یہ کہہ کر پلٹ گیا تھا، جبکہ وہ غصے سے گاڑی میں جا کر بیٹھا۔ آخر کیا ضرورت تھی اس فضول انسان کو منہ لگانے کی؟ وہ مجھے نادان کہہ رہا تھا، آپ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تو مجھے ہی جواب دینا پڑا۔ میں بولنے ہی لگا تھا کہ تم پہلے سے ہی بول پڑی۔ ہاں، پھر تو آپ کو میری حاضر دماغی پر مجھے شاباش کہنی چاہیے۔ اگر یہی حاضر دماغی تم میتھ کے پیپر میں دکھاؤ گی تو مجھے نہ صرف تمہیں شاباش دوں گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمہیں آئی فون 17 بھی لے کر دوں گا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ ایک دم ہی خوش ہو گئی تھی۔ پہلے میری پوری بات سن لو اور اس پر غور کرو۔ اگر تم میتھ کے پیپر میں اچھے مارکس لاؤ گی تب ہی میں تمہیں آئی فون 17 لے کر دوں گا، اور مجھے کتنے مارکس لانے ہوں گے مجھے بتا دیں، پھر میں وہ ٹارگٹ آپ کو اچیو کر کے دکھاؤں گی۔ زیادہ نہیں، بس 100 میں سے 80 مارکس لے آؤ۔ صاف صاف کہہ دیں کہ مجھے آئی فون دینا ہی نہیں چاہتے۔ وہ منہ پھلا کر پھر سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، جبکہ وہ کھل کر مسکرا دیا تھا۔ اگلے کچھ دن اس کے بہت ہی مصروف گزرے تھے، اور جہاں تک اس کے دشمن یعنی فہد صاحب کا سوال تھا تو اسی رات اس نے فہد کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھگوا دیا تھا۔ اپنی عورت کے معاملے میں وہ کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور جس طرح سے فہد اس کو دھمکیاں
دے رہا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ معاملات خراب کرنے کی کوشش کرے گا، اس لیے اس نے پہلے ہی اپنے دشمن کا کام تمام کر دیا تھا۔ رات کے وقت وہ ٹی وی پر خبریں دیکھ رہی تھی، ایک دم ہی پرجوش انداز میں چلاتے ہوئے بولی، دیکھیں دیکھیں، وہ جیل میں چلا گیا، میں نے ہی ڈالا ہے، وہ ہولے سے بڑبڑایا تھا۔ ہاں میں نے دیکھا ہے، یہ میری بددعاؤں کا کمال ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں اور تھوڑا سا پیار دکھایا کریں، کہیں ایسا نہ ہو میں بھی آپ کو بددعا دے دوں اور کل کو آپ بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھے ہوں۔ اور اگر یہی سب کچھ میں تمہیں کہوں تو؟ میں سمجھی نہیں، وہ معصومیت سے گویا ہوئی تھی۔ سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں، اپنے دماغ پر زور نہ ڈالا کرو۔ وہ اس کے دماغ پر ہلکا سا مارتا ہوا صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ اسی سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے نزدیک آؤ، اس کا لہجہ بھاری ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی ماہی بھی ہچکچانے لگی تھی۔ میں نے کہا ہے کہ میرے نزدیک آؤ۔ اب کی بار وہ بھاری لہجے میں بولا تو وہ ہچکچاتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ وہ پیار سے اس کی گردن پر انگلیاں چلا رہا تھا اور کبھی اس کی ناک کے ساتھ اپنی ناک رگڑ رہا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ اس کے کانوں میں جھکا اور اس کے کانوں کی لو کو اپنے دانتوں میں دبا لیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ منمنائی تھی، مگر وہ اس کی بات کو انسنا کر چکا تھا۔ آج وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ فیروزی کلر کی شرٹ کے ساتھ اس نے وائٹ کلر کی جینس پہنی ہوئی تھی۔ یہ لباس بھی اسے صرف حویلی کے اندر پہننے کی اجازت تھی، کیونکہ حویلی میں صرف عورتیں ملازمہ تھیں، یہاں پر مرد کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھار وہ عورتوں سے بھی انسیکیور ہو جاتا تھا، لیکن آج تو ان کی بیگم صاحبہ غضب ڈھا رہی تھیں اور اس کے 18 سال کا ہونے میں صرف 3 دن باقی رہ گئے تھے، تو اب سب کچھ بھولنے والا تھا۔ اس نے احتیاط سے اسے صوفے پر لٹایا تھا۔ شام کا وقت تھا، وہ سب ملازموں کو فارغ کر چکا تھا، اب وہ اس کے اوپر سایہ بن کر چھایا تھا، اس کی گردن پر جھک کر وہاں پر اپنی محبت کے نشان چھوڑنے لگا تھا۔ تم نے پھر سے ایک اور ناول آرڈر کیا تھا، وہ اس کی چوڑی پکڑتے ہوئے بولا تو وہ سٹپٹا گئی تھی۔ میرا پڑھنے کا دل کر رہا تھا اور میں نے یوٹیوب پر سرچ بھی کیا تھا کہ یہ انسان کی نیڈس ہوتی ہیں، تو پھر تمہیں کیا سمجھ میں آیا؟ یہی کہ اب میری نیڈس مجھ پر حاوی ہو رہی ہیں، وہ معصومیت سے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اس کی اس معصومیت پر قربان چلا گیا اور اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیر رہا تھا، اس کے ہاتھ پیٹ سے مسلتے ہوئے اس کے سینے پر پہنچ گئے تھے، جس کی نرمی کو محسوس کرتے ہوئے اس کے جذبات بھڑکنے لگے تھے۔ 3 دنوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے اپنے آپ کو باور کروایا تھا اور پھر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپا رہی تھی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو تم نے مجھے کتنا تنگ کیا ہے، اور آج میں تمہیں تنگ کروں گا، تم سے سارے حساب کتاب برابر کروں گا۔ اس نے ماہی کو بیڈ پر بٹھایا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی تھی، مگر وہ اس کی ٹانگیں پکڑ کر اسے اپنے جانب کھینچ چکا تھا۔ پلیز مجھے کچھ بھی مت کیجیے گا، مجھے درد نہ دیجیے گا، وہ ہولے سے منمنائی تھی۔ درد تو ابھی بہت دور ہے، ابھی تو میں تمہیں صرف سکون دوں گا، ایسا سکون جو تم نے زندگی میں کبھی کسی اور جگہ محسوس نہ کیا ہوگا۔ وہ سکون تو تمہیں صرف اور صرف میری باہوں میں ملا کرے گا، گہرے لہجے میں کہتا ہوا وہ اس کی شرٹ کو اس کے وجود سے الگ کرنے لگا تھا، مگر ماہی نے فوراً اپنی شرٹ کو پکڑا اور زوروں سے نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، مجھے شرم آ رہی ہے، تمہیں مجھ سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا شوہر ہوں، تم پر پورا حق رکھتا ہوں، تم میرے نکاح میں ہو میری جان۔ اس کے ناک کے ساتھ اپنی ناک رگڑتے ہوئے وہ اسے تحفظ کا احساس دلا گیا تھا۔ آپ ایسے ہی کر لیں، آپ اوپر اوپر سے کریں، وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ تم اس طرح کی باتیں کر کے مجھے ڈسٹرب کر رہی ہو، جو میں کہتا ہوں وہ خاموشی سے مانتی رہو، ورنہ میں
بہت برا پیش آؤں گا۔ اس کے سر کو ہولے سے جھٹکتے ہوئے وہ اب کی بات تھوڑے سے غصیلے لہجے میں بولا تھا۔ کیا آپ میرے ساتھ سختی کریں گے؟ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ وہ ایک ایک کر کے اس کی دونوں آنکھوں کو چومنے لگا۔ تمہارے ساتھ سختی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں، یہ خیال تم اپنے ذہن سے نکال دو۔ میں تمہارے ساتھ سخت رویہ رکھوں گا، میں تمہارے لیے کبھی بھی ظالم نہیں بنوں گا، اور تم سے بھی یہ التجا ہے، ظالم بننا چھوڑ دو، مجھ پر مزید ظلم مت کرو، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ میں بھی ایک کمزور سا انسان ہوں، مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ وہ یکدم ہی شرمندہ ہو گئی تھی۔ وہ تھوڑا سا اوپر کی طرف اٹھی اور گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ پہلے آپ لائٹ بند کریں تو کیا یہ تمہاری شرط ہے؟ جی ہاں، آپ لائٹ بند کریں گے تبھی میں آپ کو اجازت دوں گی۔ لائٹ بند کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ پھر مجھے شرم نہیں آئے گی، اس نے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ عالم شاہ نے آگے بڑھ کر لائٹ آف کر دی تھی اور اب وہ ہلکے سے اندھیرے میں بھی اسے صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کا سفید رنگ اندھیرے میں چمک رہا تھا۔ ان دونوں کی آنکھیں پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ جا کر ٹکرائی تھیں۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ تم اگر 7 پردوں کے پیچھے بھی جا کر چھپ جاؤ گی تب بھی میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں۔ وہ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا شرارتی لہجے میں بولتا اس کی دھڑکنوں کے ساتھ کھیل گیا تھا۔ پھر اس کا ہاتھ محترمہ کی شرٹ کی طرف بڑھا اور پھر اس نے وہ شرٹ اس کے وجود سے الگ کر دی۔ وہ زور سے اس کے سینے کے ساتھ جا کر لگی تھی۔ تم فلیٹ بالکل بھی نہیں ہو، وہ اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے بولا تھا۔ اپنی بات پر وہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ نہ جانے اس دن اسے ایک دم سے کیا ہو گیا تھا، اور پھر جو اس کے وجود پر آخری چیز تھی وہ بھی اس نے الگ کر دی تھی۔ اب وہ اس کے سامنے بغیر لباس کے موجود تھی اور مکمل نظارہ پیش کر رہی تھی۔ جیسے جیسے رات ڈھلتی چلی جا رہی تھی وہ اس میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ مکمل طور پر اس سے اپنے تمام تر حقوق وصول کرتا، اچانک ہی اس کا موبائل بجنے لگا۔ وہ بے ساختہ بے مزہ ہوا تھا۔ وہ کال کاٹ دیتا لیکن جس شخص کا نمبر جگمگا رہا تھا اسے دیکھ کر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنی بیوی پر ڈالی تھی جو گھبرائی اور مخمور نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کمپوز کیا ہوا تھا، اور اب جب کہ تکمیل کا لمحہ آ گیا تھا تو اپنی بیوی کو چھوڑ کر جانا اسے عجیب لگ رہا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اس سے اس کا موڈ بھی خراب ہو جائے گا، مگر وہ کیا کرتا؟ میری بات سنو میری جان، مجھے جانا ہوگا، میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ حیران ہوئی اور پھر ناگواری سے اس کو دیکھنے لگی۔ اس نے بے اختیار اس کا ہاتھ جھٹکا تھا اور وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ آپ کو جہاں جانا ہے آپ جائیں، یہ کہہ کر وہ کمبل کے اندر گھس گئی تھی۔ میرا جانا بہت ضروری ہے، وہ اپنے الفاظ پر زور ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ میں نے آپ کو کب منع کیا ہے؟ آپ جا سکتے ہیں۔ اگر تم مجھے اس طرح سے رخصت کرو گی تو میں کیسے جاؤں گا؟ اگر آپ کو پورا پیار کرنا نہیں آتا تو پھر میرے پاس بھی نہ آیا کریں۔ وہ یوں بات کر رہی تھی جیسے وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے۔ عالم نے بے اختیار اپنا ماتھا پیٹا تھا، پھر اسے بھی شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ یہ وہ کس طرح سے برتاؤ کر رہی تھی؟ آپ چلے جائیں، وہ نرم لہجے میں بولی تھی، اور پھر جلدی سے شرٹ پہن کر اپنے آپ کو کمپوز کرتی ہوئی واش روم میں گھس گئی تھی۔ وہ واش روم کے بند دروازے پر نظر ڈالتا ہوا کمرے سے اور پھر حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اسے اپنے دوست کے پاس ہر حال میں اسپتال پہنچنا تھا، لیکن وہاں پر جانے کے بعد بھی اس کی نظروں کے سامنے ماہی کا چہرہ گھومتا رہا تھا۔ موسم پھر سے خراب ہونے لگا تھا۔ آج کل کچھ زیادہ ہی بارشیں ہو رہی تھیں۔ ماہی کو بچپن سے ہی بارش کے موسم سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، کیونکہ ایک بار اسی موسم میں ان کے گھر میں چور آ گئے تھے۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، اور پھر اس بچپن کے ٹرامے سے وہ کبھی بھی
ہیل نہیں کر پائی تھی۔ صبح جب وہ گھر گیا تو وہ گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی تھی۔ وہ اس کے قریب جا کر لیٹ گیا۔ جیسے ہی اس نے ماہی کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ماہی نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ ایک آنکھ کھول کر اس کو گھورتے ہوئے بولی، مجھے اپنی امی جان کے گھر جانا ہے۔ وہ لوگ مجھے لندن بلا رہے ہیں۔ مجھے بھائی کی تیمارداری کرنی ہے۔ میرے بھائی سارے کاغذات فائنل کر چکے ہیں۔ تو کیا تم مجھے اکیلے چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ تمہیں پتہ ہے کچھ دنوں کے بعد الیکشن ہونے والے ہیں۔ آپ مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو پھر میں آپ کو چھوڑ کر کیوں نہیں جا سکتی؟ ٹھیک ہے، تب تک تو 18 سال کی بھی ہو جاؤ گی، اور اس وقت تمہارے قریب آنے پر مجھے کسی بھی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہوگی۔ کیا آپ کو کل میرے قریب آنے پر شرمندگی ہو رہی تھی؟ وہ اس وقت لڑنے جھگڑنے کے موڈ میں تھی۔ اسے صرف اور صرف ایک بہانہ چاہیے تھا، اور وہ اسی بہانے کو ہی تو تلاش کر رہی تھی۔ نہیں میری جان، مجھے تو بہت خوشی ہو رہی تھی۔ مجھے تو اتنا سکون ملا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یار، میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ جب اس نے ساری تفصیل دی تو ماہی بالکل چپ ہو گئی۔ اس نے طنز کرنے کا ارادہ بھی ملتوی کر دیا تھا۔ یوں تو وہ بہت بڑھ چڑھ کر اسے اپنا لندن جانے کے بارے میں بتا رہی تھی، لیکن دل ہی دل میں وہ خود بھی اداس تھی۔ وہ اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اب چونکہ بھائی جان اس کو یاد کر رہے تھے اور کاغذات بھی فائنل ہو گئے تھے تو اس کا جانا ضروری تھا۔ آج رات کو اس کے شوہر کو بھی کشمیر کے لیے نکلنا تھا، اور ماہی کی فلائٹ بھی آج رات کی تھی۔ اسے ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے بعد وہ خود کشمیر کے لیے نکل گیا۔ ماہی صبح کے وقت لندن پہنچی تھی۔ اس کے پیرنٹس اسے لینے کے لیے ایئرپورٹ آئے تھے۔ ان سے مل کر وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی۔ کافی دیر تک اپنی ماں سے گلے مل کر روتی بھی رہی تھی۔ گھر پہنچنے کے بعد اس کی ماں نے سب سے پہلے اسے یہی سوال کیا تھا، تمہارے اور تمہارے شوہر کے درمیان سب کچھ کیسا چل رہا ہے؟ انہیں تو لگ رہا تھا کہ 1 مہینے کے اندر ہی انہیں خوشخبری مل جائے گی، مگر ابھی تک ان دونوں کے درمیان خوشخبری والا کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ لڑکا واقعی میں ایک جینٹل مین ہے، ٹھیک کہہ رہی ہو آپ، اس نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ اس انسان کو ذرا بھی خیال نہیں ہے، میرا ایک بار بھی کال کر کے نہیں پوچھا کہ میں زندہ پہنچ گئی ہوں، جب راستے میں ہی لٹک گئی ہوں۔ وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے اسے کوس رہی تھی، جبکہ پاکستان میں بیٹھا وہ شخص کانوں کے ساتھ ہینڈ فری لگائے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ دراصل ماہی کے موبائل کے ساتھ اس نے ایک ڈیوائس کنیکٹ کی ہوئی تھی جس سے وہ اس کی ساری گفتگو سن سکتا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ ماہی کو اونچی آواز میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی عادت ہے، اسی لیے ڈیوائس اس کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوئی تھی۔ اس نے اسی وقت موبائل نکالا اور ماہی کا نمبر ڈائل کر دیا۔ مجھے آپ کا بہت خیال ہے بیگم صاحبہ، اور مجھے واقعی میں فکر تھی کہ آپ پہنچ گئی ہیں یا پھر راستے میں ہیں۔ وہ بات کرتے کرتے خاموش ہو گیا تھا۔ مذاق میں بھی وہ اس طرح کی بات نہیں کر سکتا تھا، جبکہ دوسری طرف ماہی کا منہ کھل گیا تھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا میں ابھی کیا سوچ رہی تھی؟ اس نے بے یقینی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کل جب آپ نے مجھے زور سے اپنے گلے لگایا تھا تو میرا دل آپ کے دل کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا تھا۔ اب آپ جو بھی فیل کریں گی مجھے پتہ چل جائے گا۔ وہ اسے کل رات کا حوالہ دیتے ہوئے بولا۔ ماہی شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ میں آپ سے ناراض ہوں، میں آپ کی ناراضگی سمجھتا ہوں، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کی ناراضگی دور کروں گا۔ میں اب کبھی بھی آپ سے بات نہیں کروں گی اور نہ ہی کبھی آپ سے ملوں گی۔ میں بس اپنے اماں ابا کے ساتھ ہی رہوں گی۔ ٹھیک ہے، میں بھی پھر ان کے پاس آ کر انہی کے ساتھ رہنا شروع کر دوں گا، کیونکہ آپ جتنی مرضی کوششیں کیوں نہ کر لیں آپ مجھ سے جان نہیں چھڑوا سکتی۔ آپ کو آخرکار میرے پاس ہی آنا ہوگا، کیونکہ میں ہی آپ کی منزل ہوں۔ بلی کے خواب میں چھیچڑے، یہ کہہ کر اس نے جلدی سے کال کاٹ دی، مگر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔
اس رات وہ یہ بات اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی اپنی حدیں کراس نہیں کرے گا، کیونکہ پہلے ہی دن اس نے یہ بات کلیئر کر دی تھی کہ جب تک تم 18 سال کی نہیں ہو جاؤ گی تب تک میں تم پر اپنا حق مسلط نہیں کروں گا۔ اور یہ اس کے اصولوں میں سے ایک اصول تھا، وہ اپنے اصولوں کو نہیں توڑتا تھا۔ اس کی برتھ ڈے کا دن آ چکا تھا، سب لوگوں نے اسے وش کیا، مگر جس کے وش کی سے جلدی تھی اس نے نہ تو اسے وش کیا اور نہ ہی اس کی برتھ ڈے والی رات اس سے ملنے کے لیے آیا۔ وہ اس سے ناراض تھی، اس نے دل میں پکا ارادہ کیا ہوا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس سے بات نہیں کرے گی۔ جھوٹا کہیں کا فریبی انسان زہر لگتا ہے۔ وہ مجھے شام کے وقت وہ اپنی امی کے ساتھ گروسری کرنے کے لیے باہر گئی تھی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی، شوہر کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اور فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ جانی پہچانی مردانہ آواز سن کر اس نے بے ساختہ اپنی نگاہیں اٹھائی تھیں۔ وہ اس کے برابر میں چل رہا تھا۔ اس نے اپنے بائیں جانب دیکھا تو وہاں پر اس کی امی جان موجود نہیں تھیں۔ ماما کہاں پر چلی گئی ہیں؟ میں نے انہیں بھیج دیا ہے، میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ گھر جا کر ریسٹ کریں، اور تم بھی یہ سامان مجھے دے دو، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا بوجھ اٹھانا جانتی ہوں، آپ جا کر اپنے کام کا بوجھ اٹھائیں۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی تھی، یعنی میری بلی مجھے ہی میاؤں۔ وہ اس کی ناک کو کھینچتے ہوئے اسے تنگ کرنے لگا، میں آپ کی بلی نہیں ہوں، میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہاں مجھے ہاتھ لگانے کی یا میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش مت کریں۔ وہ حد سے زیادہ غصے میں تھی۔ میں نے تمہارے لیے پھول بھیجے تھے اور سالار کو بولا تھا کہ وہ تمہیں وش کر دے، لیکن اس نے وش نہیں کیا، اس نے مجھ سے بدلہ لیا ہے۔ اسے غصہ تھا کہ میں نے خود سے 10 سال چھوٹی اس کی بیوقوف بہن سے شادی کر لی ہے اور اسی چیز کا یہ غصہ اتار رہا ہے۔ رکو میں تمہیں اس کی ریکارڈنگ سناتا ہوں۔ دراصل یہ سارا اس کے بڑے بھائی سالار کا تھا۔ پہلے تو سالار نے اپنے بہن بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ تم فکر مت کرو، میں تمہاری طرف سے اسے ایک بہت ہی زبردست سا تحفہ دوں گا، لیکن نہ تو سالار نے تحفہ دیا تھا بلکہ اس نے محترمہ کے نمبر سے اس کے شوہر کا نمبر بھی بلاک کر دیا تھا، اور پھر رات 1 بجے کے بعد وہ اس کا موبائل بھی لے گیا تھا۔ صبح اس نے سالار سے ہی پوچھا تھا کہ کیا میرے شوہر کی کال آئی تھی، تو سالار نے نفی میں سر ہلا دیا تھا اور اس کے کان بھرے تھے کہ تمہارا شوہر ایک نمبر کا لاپرواہ انسان ہے، میں تو پہلے ہی کہتا تھا تمہاری اس کے ساتھ شادی نہ ہو، لیکن ابا نے میری ایک بھی نہ سنی۔ وہ اپنے بھائی کو سچا سمجھنے لگی تھی، لیکن یہ اس وقت تھا جب تک کہ اس کے شوہر نے اسے ثبوت نہ دکھائے تھے، اور ابھی سب کچھ جاننے کے بعد اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اسی وقت ہی میرے پاس آ جاتے، اگر تو پاکستان ہوتا تو پھر قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں فوراً ہی ڈرائیو کر کے تمہارے پاس آ جاتا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ فی الحال مجھے ایئر لائن کے ذریعے آنا تھا اور ابھی میرے پاس میرا پرائیویٹ جیٹ بھی نہیں ہے، لیکن آج مجھے شدت سے ریئلائز ہوا ہے کہ پرائیویٹ جیٹ کتنا ضروری ہے۔ وہ اسے لے کر سب سے بڑے ہوٹل میں آیا تھا، وہاں پر ان لوگوں نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا، پھر وہ اسے ہوٹل کے ہی ایک کمرے میں لے کر چلا گیا۔ اس کی ماہی کے گھر میں اطلاع دیتی تھی کہ وہ آج رات باہر گزاریں گے۔ جب ماہی کمرے کے اندر داخل ہوئی تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کمرے کو بہت ہی رومانٹک انداز میں سجایا گیا تھا، پورا کمرہ نرم سنہری روشنی میں ڈوبا ہوا تھا، چھت سے لٹکتی ہلکی ہلکی جلتی فیری لائٹس ایسی لگ رہی تھیں جیسے تارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ دیواروں کے ساتھ رکھی خوشبودار موم بتیاں مدھم روشنی بکھیر رہی تھیں، جن کی مہک فضا میں ایک میٹھا سا سرور کھول رہی تھیں۔ بیچ میں رکھا بستر سفید اور ہلکے گلابی رنگ کی چادروں سے سجا ہوا تھا، اس پر بکھری گلاب کی پتیاں دل کی دھڑکن تیز کرنے کے لیے کافی تھیں۔ تکیوں کے گرد نفاست سے بندھی ربن اور ان پر رکھا ہوا ایک ننھا سا پھول
اس ترتیب میں شامل خلوص کو نمایاں کر رہا تھا۔ کھڑکی کے قریب ہلکے رنگ کے پردے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے، جیسے ہوا بھی اس لمحے کی گواہ بن نہ جاتی ہو۔ ایک کونے میں رکھا چھوٹا سا لیمپ نرم روشنی دے رہا تھا، جس کے ساتھ رکھی میز پر خوشبودار عطر اور چند تازہ پھول رکھے تھے۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد وہ اسے خود سے نزدیک کر گیا تھا اور اس کی کمر پر بازو جماتا وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں میری جان، میں اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ کیا زندگی کے سفر میں تم میرا ہاتھ تھامو گی؟ ماہی نے ہچکچاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس نے ہیرے کی خوبصورت انگوٹھی ماہی کی انگلیوں میں تھمائی اور پھر اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ ماہی نے کچھ بولنا چاہا، مگر وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کر دیا۔ آج تم صرف سنو گی دھڑکنوں کی زبان، یہ کہہ کر وہ کمرے کی لائٹ آف کر گیا تھا، اور پھر جیسے جیسے رات گزرتی چلی جا رہی تھی وہ اس کے اندر اترتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے ماہی سے تمام تر حقوق سود سمیت وصول کیے تھے۔ ماہی بھی اس کے وجود کا حصہ بن کر مکمل ہو گئی تھی اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر گزار تھی کہ رب نے اسے محبت کرنے والا، عزت دینے والا اور تحفظ دینے والا شوہر عطا کیا تھا۔